امریکہ نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف لگا دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا حکم حتمی اور اس اقدام کا اطلاق فوری ہوگا۔ وہ تمام ممالک جو ایران کے ساتھ کاروبار کریں گے انہیں امریکہ کے ساتھ ہونے والی تجارت پر 25% ٹیرف دینا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ حکم ایران میں جاری مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے تناظر میں کیا گیا۔ ایران کے خلاف حملے سے پہلے سفارتکاری کا موقع دینا چاہیے۔ نائب صدر جے ڈی وینس کی زیر قیادت سینئر معاونین کا صدر ٹرمپ پر زور۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ہمیشہ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے ضروری سمجھا تو فوجی طاقت کے استعمال سے نہیں ہچکچائیں گے۔ صدر ٹرمپ آئندہ کیا اقدام اٹھائیں گے اس کا علم صرف انہیں ہی ہے۔ ایرانی قوم نے دشمن کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ حکومت کے حق میں مظاہرے تاریخی ہیں۔ آیت اللہ خامنائی نے اپنے بیان میں کہا کہ دشمنوں کی سازشوں پر اندرونی کرائے کے ایجنٹوں سے عمل کروایا جانا تھا۔ عظیم ایرانی قوم نے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے عزم اور اپنی شناخت کا بھرپور اظہار کیا۔ مظاہرے امریکی سیاستدانوں کو خبردار کرنے کے لیے تھے۔ کہا امریکہ اپنے فریبی اقدامات روکے اور اعلی کاروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے۔ ایرانی قوم مضبوط، طاقتور، باخبر اور دشمن کو پہچاننے والی ہے۔ امریکہ ایران میں سائبر حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا دعویٰ لکھا امریکی حکام کی جانب سے ایران کی قیادت کو مظاہرین کے خلاف تشدد پر سزا دینے کے لیے سائبر آپریشنز کی منصوبہ بندی جاری ہے۔ صدر ٹرمپ کو فوجی کارروائی کے مختلف آپشنز پیش کر دیے گئے۔ حکام نے خبردار کیا کہ براہ راست فوجی حملہ قبل از وقت ہو سکتا ہے۔ چین کی بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال کی مخالفت، تمام ممالک کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کا احترام ناگزیر قرار۔ امریکی فوجی کارروائی کی دھمکی پر چینی ترجمان نے کہا امید ہے ایران کی حکومت اور عوام موجودہ مشکل صورتحال پر قابو پا لیں گے۔ ملک میں استحکام اور نظم و ضبط برقرار رہے گا۔ کسی بھی تنازع کا حل فوجی طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ دو طرفہ مذاکرات اور سیاسی عمل کے ذریعے نکالا جانا چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آج سے 16 جنوری تک بحرین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صدر مملکت کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی بحرین جائے گا۔ صدر کی بحرین کے فرمانرواں ولی عہد اور وزیر اعظم سے ملاقاتی شیڈول، دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت ہوگی۔ حکومت کا بڑا فیصلہ، اسپیشل اکنامک زونز ترمیمی آرڈیننس 2026 واپس لینے کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت کو آرڈیننس واپس لینے کا مشورہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپیشل اکنامک زونز ترمیمی آرڈیننس واپس لینے کی اسمبلی پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم آفس سے آرڈیننس واپس لینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں پی ٹی آئی وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرر کے حوالے سے بات چیت۔ بیرسٹر گوہر نے کہا اسپیکر سے ملاقات ایک نکاتی ایجنڈے پر تھی۔ محمود اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جمعرات تک جاری ہوگا۔ دیر ہی صحیح لیکن یہ ایک چیز اچھی پیش رفت ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی جی ایچ کیو آمد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیع سے انڈونیشین وزیر دفاع کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی عالمی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان دفاعی تعاون، تربیت اور دفاعی صنعت پر روابط مضبوط بنانے پر زور۔ سپہ سالار کا انڈونیشیا کے ساتھ مضبوط دفاعی تعلقات کے فروغ کا اعادہ۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی سربراہ پاک فضائیہ زہید احمد بابر سے سے ملاقات۔ پاک انڈونیشیا ایویشن اور ایرو اسپیس تعاون بڑھانے پر بھی دلچسپی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی مضبوط اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت۔
سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی روابط میں تسلسل اور رفتار برقرار رکھنے پر زور، رہنماؤں کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے، تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق۔ سی ایم کے پی اپنے آئی جی سے یا اپنے کسی اور سے پوچھیں کہ جو تشکیلیں آ رہی ہیں اس میں 70% افغان شہری خود شامل نہیں۔ سہیل آفریدی نے کہا افغانستان سے دہشت گردی کے ثبوت چاہیے۔ سہیل آفریدی اپنے آئی جی سے پوچھ لیں دہشت گردی کہاں سے آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا حالیہ بیان افسوسناک ہے، وہ افغانستان کے لیے نرم گوشہ کیوں رکھتے ہیں؟ افغانیوں سے اتنی ہمدردی ہے تو افغانستان چلے جائیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ تحریک انتشار والے جب بھی منہ کھولتے ہیں دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے شہریوں کے لیے حکومتی سہولیات تک رسائی مزید آسان بنائی جائے۔ حجاج کرام کی سہولت کے لیے حج کے ضروری مراحل کو مکمل ڈیجیٹلائز کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت NITB امور پر جائزہ اجلاس۔ اسلام آباد میں آسان خدمت مرکز کے قیام کے لیے بھرپور تیاریوں پر وزیر اعظم کا اظہار اطمینان۔ کہا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے QR بیسڈ فیڈ بیک سسٹم کا جلد اجلاس میں جائزہ لوں گا۔ سندھ حکومت کا گاڑیوں کے چلان جرمانے کی شرح عادی کرنے پر غور۔ موٹر سائیکل کا 5000 کے بجائے 2500 cc تک کی جانے والی گاڑی کا چلان بھی نصف کیے جانے کا امکان۔ حتمی فیصلہ وزیر داخلہ سندھ کی صدارت میں خصوصی کمیٹی اجلاس میں آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں فیکٹری سے نکلنے والی خواتین پر فائرنگ، ایک خاتون قتل، دوسری زخمی۔ پولیس کے مطابق مقتول خاتون کی شناخت اسما کے نام سے ہوئی۔ دونوں خواتین ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہی تھیں۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں معلم کا ڈنڈا سر پر لگنے سے زخمی بچہ چل بسا 6 سالہ حسن ولد حبیب الرحمان دسمبر 2025 میں زخمی ہوا تھا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزم اللہ برائیو کو گرفتار کر لیا۔ والد کے مطابق ابتدا میں حسن کو جناح اسپتال میں داخل کیا گیا، چند روز بعد اسپتال سے حسن کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند، اندھا دھند، حد نگاہ محدود ہو جانے پر متعدد مقامات پر موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند۔ M2 لاہور سے اسلام آباد، M3 فیض پور سے جڑاوالا، M4 پنڈی بھٹیا سے فیصل آباد، M11 کالا شاہ کاکو سے سمڑیال تک ٹریفک کے لیے بند۔ لاہور کے ایسٹرن بائی پاس کو بھی دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ میدانی علاقوں میں برف باری کی خبریں NDMA نے بے بنیاد قرار دے دی۔ کہا جنوری کے آخر 15 دنوں کے دوران سردی کی شدت میں معمول کے مطابق اضافہ ہوگا، صرف پہاڑی علاقوں پر برف باری متوقع ہے۔ 18 جنوری سے ملک میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہوگا۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں برف باری متوقع۔ KPK سمیت مغربی بلوچستان اور خطہ پوٹوہار میں بارش کی پیش گوئی۔